خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کا پہلا باب 29ویں آیت سے۔ اس وقت یسوع عبادت خانے سے نکل کر اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے، اور شمعون کی سانس تب سے پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور اسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اس نے بتیروں کو شفا بخشی، اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروؤں کو نکالا، اور بدروؤں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھی۔ اور علی الصبا پو پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں، تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا کر منادی کرتا اور بدروؤں کو نکالتا رہا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ لتوری طور پر عام اتواروں میں سے 5ویں اتوار کی عبادت میں ہم سب شریک ہیں، اور آج کا کلام ہمیں ایوب نبی کی کہانی سے اور اس کی زندگی سے ہمیں آج سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایوب نبی کو خدا نے کثرت سے برکت دی، جائیداد، کھیتوں، مواشیوں، بھیڑ بکریوں اور بہت ساری زندگی کی آسائشوں سے نوازا، خاندان میں بچوں کی برکت، اور اس برکت کے ساتھ ساتھ ہر اس اچھی چیز سے نوازا جو کہ انسان اپنی زندگی میں منتظر ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، لیکن ایک ہستی ہے جسے یہ شکر گزاری پسند نہیں ہے، اور وہ شیطان ہے، جو آج ایوب کی حالت جو ہمیں بیان کی گئی ہے اس کا ذمہ دار وہ شیطان ہے، جو خدا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دھرتی پر چکر لگا کر آیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایوب تیرا وفادار بندہ ہے، تیرا ایماندار بندہ ہے، اور خدا کے حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے سب کچھ وہ لے لوں جو تو نے دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ شکر گزاری کر رہا ہے۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے تیرا وفادار رہے گا۔ اور خدا جو جانتا ہے وہ اس بات کا اعلان کر کے اسے بتاتا ہے، تو اگر آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے، لیکن ایوب کی جان نہیں لینی ہے تو نے، اور جو تو کرنا چاہتا ہے کر کے دیکھ لے کہ میرا وفادار بندہ کس طرح اس وفاداری کے عمل کو نبھاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے مویشی ختم ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، بچے ضیافت کر رہے تھے اور خوشی منا رہے تھے، ان پر اسی ضیافت گاہ کا جو چھت ہے وہ گرتا ہے، اور وہ سارے مر جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز کی خبر اسے دی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ شکر گزاری کرتا ہے۔ دوست ناراض، بیوی ناراض، خاندان کے افراد نہیں رہے ہیں، کوئی چیز اس کے پاس باقی نہیں رہی ہے، جسم برباد ہو گیا ہے، اس پر
بیماری آن پڑی ہے اور بیماری سے زخم ہو گئے ہیں، زخموں سے بدبو آ رہی ہے اور زخموں میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور بیوی پکار کر کہتی ہے خدا کے خلاف بول اور مر جا تاکہ تجھے اس اذیت سے چھٹکارا مل جائے. تو وہ کہتا ہے میں نہیں بولوں گا، میں خدا کے خلاف نہیں جاؤں گا، بلکہ ان کیڑوں کو بھی جو اس کے جسم سے گرتے تھے ان کو پکڑ کر کہتا تھا یہ جسم کھاؤ، یہ خدا نے تمہارے لیے بنایا. سو یہاں سے آج کے کلام کا آغاز کرتے ہیں. شیطان اور خدا کی یہ جنگ، برائی اور اچھائی کی یہ جنگ، کیوں انسان نیکیاں کرتا ہے اور نیکیوں کے بدلے میں جب وہ ایمان سے زندگی گزارتا ہے تو اسے دکھ کیوں ملتا ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر دنیا صدیوں سے تکرار کرتی ہے، بحث کرتی ہے کہ ایک شخص نیک زندگی بھی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں. ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا پھر ہمیں بیماریاں کیوں دیتا ہے، کیوں ہم تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں، کیوں غم ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں، کیوں اس دنیا کی تکلیفیں ہمیں آن پکڑتی ہیں، کیوں ہم وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہماری زندگی سے دکھ ختم نہیں ہوتے ہیں، کیوں خدا نوجوان اولاد کو لے لیتا ہے، کیوں موت دنیا میں ہے، کیوں بیماریاں ہماری زندگی میں آن پڑتی ہیں، کیوں خدا ہمیں آزماتا ہے، کیوں ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. یہ دکھ، یہ تکالیف، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں ہماری زندگی کا کیوں حصہ ہیں. ان سے چھٹکارا کیسے ہے، ان سے کیسے ہم نپٹیں گے، کس طرح ہم نیک زندگی گزار کر بھی ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں. اور یہ سوال ہمیشہ سے انسان پوچھتا رہا ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں یہ دیکھتا ہے ہم اچھے بھی ہیں، خدا ہمارے خاندان پر رحم نہیں کرتا ہے، ہم ٹھیک بھی چلتے ہیں، خدا کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نیچے گرا دیتا ہے، ہمیں ٹھوکر لگتی ہے، ہم گر جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں. کیوں ہم دنیا کے مقابلے میں جو اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں وہ ہم سے زیادہ ترقی کرتے نظر آتے ہیں، اور ہم اتنے وفادار، اور ہماری زندگی میں مسائل ختم نہیں ہونے کو ہے. ان سارے سوالوں کا جواب آج ہمیں ڈھونڈنا ہے. کیوں یہ مصیبتیں ہیں؟ یہ مصیبتیں ایک بید ہے جو ہماری زندگی میں جسے سمجھنا ہے. یہ بیماری بھید ہے جسے آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہو. یہ تکلیف جو آپ کو ملی ہے یہ ایک بہت بڑا بھید ہے جو خدا نے چھپا کے رکھا ہے. یہ رنج جس میں سے آپ گزرتے ہو یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا بھید ہے جو چھپا کے رکھا ہے. یہ تکلیف، یہ کمی، یہ کمزوری، یہ مصیبت سب خداوند کے حضور ایک ایسے بھید ہیں جن میں سے ہمیں گزرنا ہے. اور اس بید کا راز صرف ایک شخص نے پایا ہے اور اس کا نام ایوب ہے، جسے اس بات کا اندازہ ہے یہ جو کمی میری زندگی میں آ رہی ہے، یہ جو مصیبت آ رہی ہے، یہ جو میری اولاد میرے پاس نہیں رہی ہے، یہ جو میرے پاس دولت نہیں رہی ہے، یہ میرے پاس مال مویشی نہیں رہے ہیں، ان سب کو خدا کس طرح سے بحال کرے گا. اور یہ بید صرف ایوب سمجھا ہے، ہم نہیں سمجھ پائے ہیں. ہم مصیبت آتی ہے روتے ہیں، جلدی آرام مل جائے، ہم چلاتے ہیں، ہم شور کرتے ہیں. کیوں خدا کو کوئی اور گھر نظر نہیں آتا؟ اور جس گھر کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جو خدا کو دکھا رہے ہیں وہ نظر نہیں آتا، وہ بھی انسان ہی ہے. اور اگر خدا آپ کو آزمانا چاہ رہا ہے، اگر خدا آپ کو اس مصیبت سے گزار رہا ہے، اگر آپ اس مصیبت کا سامنا کرتے ہیں تو ضرور اس بید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس بید پر غور کرنے کی کوشش کریں. یہ خدا کے حضور ایک بہت بڑا بید ہے جو خدا چھپا کے رکھتا ہے، اور اس بید کو وہ آشکارا کرے گا آپ پر. آپ کی وفاداری، آپ کا ایمان، آپ کی آزمائش اور آپ کی وفاداری، آپ کا صبر خدا آزمانے کے بعد آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنا بڑا بید ہے جو آپ نے سمجھنا ہے. پھر یہ ساری مصیبتیں
یہ سارے دکھ، یہ ساری تکالیف خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ہم سوچنا شروع کریں کیسا تحفہ ہے، کیسے آپ اس تحفے کو قبول کرو گے جس میں دکھ ہے؟ کیسے اس تکلیف کو آپ سامنا کرو گے جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں مصیبت ہی مصیبت ہے؟ سو اگر آپ کو آپ کے دکھ، آپ کی تکالیف، آپ کی بیماریاں، آپ کا سب کچھ برا لگتا ہے تو پھر صلیب کو دیکھو، جس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگے ہیں، جس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، جس کی پسلی پہ نیزہ لگا ہے، جس نے آپ کی خاطر کوڑے کھائے ہیں، جس نے آپ کی خاطر بھاری صلیب اٹھائی ہے، وہ تو گناہگار نہیں تھا، لیکن آپ سب کی خاطر وہ ان دکھوں کا سامنا کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے یہ دکھ میں سہوں گا تو پھر تمہیں نجات دوں گا، یہ دکھ میں سہوں گا میں تجھے موت پر فتح حاصل کر کے دکھاؤں گا، یہ دکھ میں سہوں گا میں شیطان پر بھی قابو حاصل کر لوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کس طرح سے فتح حاصل کرنی ہے۔ سو اس لیے یہ ایک تحفہ ہے جس تحفے کے بعد آپ کو حقیقی طور پر اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تحفہ کتنا بڑا ہے۔ یہ بیماری جو آپ کی زندگی میں ہے، یہ تکلیف جو آپ کی زندگی میں ہے، وہ کوئی بھی بیماری ہے، چاہے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، چاہے ہارٹ کی بیماری ہے، چاہے فالج کی بیماری ہے، چاہے کوئی اور بیماری ہے، کینسر ہے، کیسی بھی بیماری ہے، خدا آپ کی زندگی کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر توجہ کریں۔ ایک اور شخصیت کا جہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا، مقدسہ ٹریزا آف چائلڈ جیزس، طفل یسوع کی مقدسہ ٹریزا، چھوٹے بچہ یسوع کو قبول کرنے والی مقدسہ ٹریزا اپنی زندگی میں ان دکھوں کو دیکھتی ہے۔ چھوٹی عمر میں تھی تو سسٹر بننا چاہتی تھی کہ اسے سسٹر بننے کے لیے قبول نہیں کر رہا تھا۔ جب سسٹر بننے کے لیے قبول کیا گیا تو ایک ایسی بیماری لگی کہ وہ بستر پر پڑی رہتی تھی اور اپنی چارپائی سے نیچے نہیں اتر سکتی تھی، ایک کمرے میں پڑی ہوئی۔ شوق سسٹر بننے کا، خدمت کرنے کا، باغ باغ کے لوگوں کے لیے کام کرنے کا، کلام کی بشارت دینے کا، مسیح کی محبت کا اعلان کرنے کا، اور یہاں بستر پر پڑے پڑے اتنی ان دکھوں اور مصیبتوں میں گم ہوتی ہے کہ ایک دن ایک سسٹر آ کر اسے بتاتی ہے تو یہاں چارپائی پر پڑی پڑی کیا کرتی ہے؟ کچھ لکھا کر، بتا اس مصیبت کے اندر خدا تجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور پھر اس نے کتابوں کی کتابیں لکھنا شروع کر دی، دکھوں کی اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ دکھوں میں کتنی خوشی ہے، دکھوں کا کتنا مزہ ہے۔ اور اس کے اسٹیچو میں، اس کے جو کمرے کے اندر ایک مقدسہ ماں مریم کا اسٹیچو پڑا ہوتا تھا اور اس کی چارپائی ہوتی تھی بس، اور کوئی اس کے پاس بولنے کے لیے نہیں آتا تھا تو وہ مقدسہ ماں مریم سے بولتی رہتی تھی، بتاتی رہتی تھی، اور مقدسہ ماں مریم ہمیشہ اسے ہنس ہنس کر جواب دیتی رہتی تھی۔ اور وہ خدا کو کہتی ہے، اے یسوع تو میرا دوست ہے، اور تو میرا کیسا دوست ہے کہ مجھے ہر وقت میں تو نے اس مصیبت میں رکھا ہے، تو نے مجھے تکلیف دی ہے، تو نے مجھے دکھ میں رکھا ہے۔ تو یسوع مسیح سے جواب دیتے ہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے، اچھا ہے خداوند، میرے زیادہ دوست نہیں ہیں، تو ہی ہے میرا اکیلا دوست ہے جو مجھے یہ دکھ دے رہا ہے۔ اور پھر خداوند اسے بتاتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے بدلے دے۔ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، میں نے جان دی ہے تمہارے خاطر، میں نے تمہیں بتایا ہے کس طرح دوسروں کی خاطر دکھ سہنے ہیں، اور اس لیے ٹریزا تجھے یہ دکھ سہنے ہیں۔ اور پھر وہ لکھتی ہے، مجھے ان دکھوں کی وجہ سے بڑی خوشی ہے، خدا نے مجھے محبت سے دیکھا ہے۔ مقدسہ ماں مریم مجھ سے بات کرتی ہے، یسوع مجھ سے ملاقات کرتا ہے، اور یسوع مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور یہی میرے دو دوست ہیں۔
مدر ٹریزا آف کلکتہ، مقدسہ ٹریزا آف کلکتہ جو ہے، وہ کہتی ہے خدا ہم سب کو آزماتا ہے، اور وہ کہتی ہے جب خدا ہمیں دکھ دیتا ہے تو ویسے ہی ہے جیسے خدا ہمیں چومتا ہے۔ تو وہ خود اس بات کا اعلان کر کے کہتی ہیں، اے خداوندا میں تجھے چاہتی ہوں مجھے بار بار نہ چوما کر، کیونکہ جتنی بار تو مجھے چومتا ہے اتنی بار مجھے دکھ ملتا ہے۔ جتنی بار خدا میرے نزدیک آتا ہے میری زندگی میں ایسے لگتا ہے جیسے مصیبت آئی ہے۔ اور آپ اپنی زندگی میں اگر اس بات کا تجربہ کرنا چاہتے ہو، آپ شروع کر کے دیکھ لو، آپ سوچنا شروع کرو کل سے میں ہر روز کلام پڑھا کروں گا یا پڑھا کروں گی، آپ کو دوسرے دن سر میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا دل نہیں کرے گا پڑھنے کو۔ آپ محسوس کرو گے جب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں میری آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا ہے، وہ ہمیں روکتا ہے، وہ ہمیں عبادت میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں خدا سے دور دیکھنا چاہتا ہے، دور دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے آج مقدس پولس رسول کیا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے مجھ پر افسوس اگر میں خدا کی انجیل نہ سناؤں۔ اور ہر اس شخص پر، ہر اس بپتسمہ یافتہ پر افسوس اگر اس کی زندگی سے یسوع مسیح نظر نہ آئے، اس کی زندگی سے یسوع ظاہر نہ ہو۔ ہر مصیبت اور دکھ میں اگر آپ کو یسوع مسیح نظر نہیں آتا ہے تو پھر ہمیں افسوس کرنا ہوگا کہ ہم اس کی صلیب کے پیغام کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں۔ ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ چلیں گے، کس طرح اس دنیا میں گواہی دیں گے؟ یاد کریں ان سارے مقدسین کو، یاد کریں ان مبارک ہستیوں کو، یاد کریں ان سارے شہداء کو جنہوں نے محسوس کیا اور کہا انہیں خوشی ہوتی تھی اس بات کے لیے ہم اپنی جان خدا کے لیے دیتے ہیں، ہماری زندگیاں خدا کے لیے قربان، ہمارا خون بہانا مسیح کے لیے اور مسیح کی قوم کے لیے، اس بات کے لیے ان کا خون جو ہے وہ نئے مسیح ایمانداروں کے لیے بیج بنتا ہے، ایمان کی مضبوطی بنتا ہے۔ دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا۔ تیسرا عمل، دکھ، مصیبتیں، تکالیف، بیماریاں، یہ جو ہم سب دکھ محسوس کرتے ہیں، سب کے پیچھے پہلے یہ بید ہے، دوسرا یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، تیسری یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے، چوتھا ہے آج بیدوں کے ذریعے سے خدا کے حضور، ان دکھوں کے ذریعے سے خدا ہم سے ایک وعدہ چاہتا ہے اور وعدے کی تکمیل ہے۔ یہ دکھ، تکالیف، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ ماتم، یہ رنج، یہ موت ہمارے وعدے کی تکمیل ہے۔ اور یہ وعدے کی تکمیل کیسے ہوگا؟ متی رسول کی انجیل 5واں باب، مبارکبادیاں، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیا ہوگا ان کا؟ ہاں، مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، وہ تسلی پائیں گے۔ تو تسلی کے لیے سوچنا شروع کرو، یہ وعدہ ہے خدا کا۔ اگر آپ اپنے دکھوں کو حاصل کرنے کے بعد، اپنی مصیبت اور اپنی بیماری کے بعد یہ بات محسوس نہیں کرتے ہو تو خدا میں کبھی آپ کو تسلی نہیں ملے گی۔ اور پھر جو 13ویں آیت ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر، جب لوگ تمہیں لان تان کریں اور ستائیں تب کیا کرو؟ تب بھی تو مصیبت ہی ملنی ہے، تب بھی کہا کہ رو نہیں بلکہ ہنسو، خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اجر کا وعدہ جو خدا کرتا ہے وہ آسمان پر ہے۔ اور لوکا کی انجیل جب ان مبارکبادیوں کا تذکرہ کرتی ہے تو اعلان کیا جاتا ہے جو بھوکے ہیں وہ سیر کیے جائیں گے، جو ننگے ہیں انہیں پہنایا جائے گا، جو پیاسے ہیں انہیں پینے کو دیا جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے اسے دیا جائے گا، اور جن کے پاس ہے ان سے وہ لے لیا جائے گا۔ جو اس بات کے لیے خوش ہوتے ہیں ہم مصیبتوں سے آزاد ہیں، ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں، سو خدا اپنے وعدوں کی تکمیل جو ہے وہ ہمارے سامنے کرتا ہے۔ خدا ان وعدوں کو پایا تکمیل تک پہنچا کر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں دکھوں اور مصیبتوں کو کس طرح سے فیس کرنا ہے، اور اس کا آج بہت خوبصورت
جو تمثیل اور خوبصورت مثال جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ ایوب کی ہے. اس کی وفاداری، اس کا خدا کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کا وفادار رہنا، اس کا صبر اس بات کی گواہی ہے. اسے سب کچھ ایوب نبی کی کتاب کے آخری صفحے کو آپ پڑھنا شروع کریں تو بتایا گیا سب کچھ جو اس کا کھو گیا تھا واپس اس کو مل گیا ہے. یہ وعدے کی تکمیل ہے. یہ بید آپ کو اپنی زندگی میں سیکھنا ہے. ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے اور مصیبتوں پہ رونے کی بجائے انہیں قبول کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی کا آج ذکر کیا گیا. آج خداوند کے حضور مرکز کی انجیل کا جو واقعہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، پہلے باب میں 3 بار پچھلے 2 ہفتوں کی تلاوتوں کو بھی جوڑنا شروع کریں. یسوع آتا ہے اور اپنی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. پھر اپنے رسولوں کو چنتا ہے. پچھلے اتوار وہ ہیکل میں گیا ہے اور ہیکل میں جا کر ایک بدرو کو نکالا ہے جو کہ ایک شخص میں ظاہر ہوتی ہے یہ عبادت گاہ کے اندر. اور پھر آج یسوع مسیح عبادت خانے سے نکل کر پطرس کی سانس کو سب سے پہلے تندرستی دیتا ہے. اس کے بعد شام تک پورا شہر ٹوٹ پڑتا ہے اس گھر کے اوپر اور گھر کے سامنے جمع ہو جاتا ہے جہاں بیماروں کی تعداد بہت ساری ہے، جہاں بہت سارے بدروؤں سے جکڑے ہیں، اسیب زدہ لوگ ہیں، جہاں مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار لوگ خدا کے حضور وہاں پر جمع ہیں. اور یہ لوگ منتظر ہیں کہ یسوع مسیح انہیں شفا دے اور یسوع مسیح رات گئے تک انہیں شفائیں بانٹتا رہتا ہے. لیکن رات کا ایک پہر آتا ہے جب خداوند اٹھ کر ویرانے میں جاتا ہے اور جا کر کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. اور پھر لازمی ہے یہاں سے ہم پہلا نقطہ سیکھیں. جب ہم مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں. کام زیادہ ہو جائے، کام کم ہو، مصیبت چھوٹی ہے بڑی ہے، اس بات پر یقین اور بھروسہ رکھیں جو خداوند فرماتا ہے اے بوجھ کے دبے ہوئے میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. اور اس خدا کے آگے جھکنا اور اس کے آگے دعا کرنا کتنا ضروری ہے. اس کے بعد شاگرد پہنچتے ہیں، اے خداوند سب تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. اے خداوند سب تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. خوشی سے ڈھونڈ رہے تھے کہ دکھ سے ڈھونڈ رہے تھے؟ ہاں، خوشی کے لیے ڈھونڈ رہے تھے. شاید انہیں یسوع کے ساتھ رہنے میں خوشی ہوتی تھی. وہ بیماروں کو تندرست کر رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، انہیں یسوع کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی. کیا آپ کو اپنی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے یسوع کے پاس آنے کی؟ کیا آپ خوشی سے اسے ڈھونڈتے ہو کہ لاچاری سے؟ کیا خدا کے گھر میں آنا بھی ہمارے لیے کبھی کبھی مصیبت بنا ہوتا ہے؟ آپ خوشی کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہو یا کس لیے آتے ہو؟ اور اگر اس میں خوشی نہیں ہے تو پھر برکت بھی کم ملتی ہے. سو جب آتے ہو تو خوشی کے ساتھ آؤ. اس کے بعد خداوند اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ آؤ ہم اور جگہوں پر جائیں اور خدا کی بشارت دیں، منادی کریں. خداوند آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے. جب آپ چرچ میں آگے ہو، جب آپ اس کی تلاش کر رہے ہو، جب آپ اسے ڈھونڈ رہے ہو، جب آپ اپنی مصیبتوں کے لیے چلا رہے ہو، جب آپ اپنے مصیبتوں، دکھوں، تکلیفوں کے لیے دعا کر رہے ہو، تو خدا کے حضور اس بات پر غور کرو اور لوگوں کو بھی بتاؤ یسوع مسیح شافی ہے، اور لوگوں کو بتاؤ یسوع نجات دہندہ ہے، اور لوگوں کو بتاؤ وہ ہماری مصیبتیں اٹھا سکتا ہے، اور لوگوں کو بتاؤ صلیب پر اس کے دکھ بڑے ہیں، وہ ہماری خاطر دکھ سہتا ہے، اور خوشی کے ساتھ ان دکھوں کا سامنا کرو. سوائیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو ہمیں آج
اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند کے نام کو جلال دیں۔ انڈین رائٹر ہے ربندر ناتھ ٹیگور اس بات کا اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کے خادموں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب عبادت گاہوں سے باہر نکلو اور عام جگہوں پر، کھیتوں میں، دریاؤں میں، سڑکوں پر، راستوں پر، اس کائنات میں اور انسانوں کے اندر خدا کی تلاش کرنا شروع کرو۔ ہمیں دیکھنا ہے خدا کی منادی کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانے کی ضرورت ہے، کس جگہ پر پہنچنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم یہ بات سیکھ لیں گے تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں۔ آج ایوب نبی کے لیے جس نے بڑی اونچی آواز میں اعلان کیا، اے خداوند تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو۔ مصیبت آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، موت بھی آئے، تو خداوند کو یہی کہنے کی ضرورت ہے، خداوند تیرا نام مبارک ہو۔ اس کے نام کو مبارک کہنا سیکھو، اور جب یہ سیکھ لو گے تو پھر آپ کی زندگی خداوند میں بڑی آسان ہو جائے گی۔ خدا ہم سب کو برکت دے مسیح یسوع کے نام سے۔